پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت اہم بہت ہی دلچسپ کیس اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا تھا۔ ان پر اور ان کے اہل خانہ پر اس حوالے سے الزامات عائد کیے گئے تھے جن کا تعلق لندن میں موجود اثاثوں سے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس اب ایک دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس کیس کی سماعت جو ہے اس کے دوران تمام توجہ ایف بی آر پر مرکوز ہو گئی ہے۔ معزز سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ آج کل ایف بی آر میں اپنی اور بچوں کی لندن میں جائیدادیں اور غیر ملکی اثاثے ثابت کر رہی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی ایف بی آر کو فاضل جج صاحب کی اہلیہ سے تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کل سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ایک دلچسپ موڑ آیا جب پاکستان بار کونسل کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے منسوب جائیدادوں کے ذرائع آمدن غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع آمدن ہو تو منی لانڈرنگ یا حوالہ یا ہنڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ اگر گوشوارے درست نہ ہو تو کیا ججز سے ٹیکس حکام وضاحت لے سکتے ہیں؟ کیا ججز کو ٹیکس معاملات میں استثناء حاصل ہے؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ججز کو استثناء حاصل نہیں ہے، ٹیکس حکام سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے مزید دلائل دیے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ خود ایف بی آر گئی۔ اس موقع پہ جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے بھی کہا کہ فاضل جج صاحب کی اہلیہ ٹیکس حکام کے سامنے پیش ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا طریقہ کار معلوم کیا تھا۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ایف بی آر گئی تو مقدمے کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے فل بینچ کو بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ایف بی آر کے سامنے پیش ہو کر معلوم کیا کہ غیر ملکی اثاثوں پر انہیں نوٹس کیوں نہیں دیا گیا۔ اگر ایف بی آر حکام نے جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس پر فل بینچ کے سربراہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے پوچھا کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ جائیدادوں کے ذرائع آمدن ظاہر کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جج صاحب کی اہلیہ الزامات کا جواب دینا چاہتی ہیں تو انہیں موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اس موقع پہ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ایف بی آر سے رجوع کیا ہے تو اس مقدمے کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ اس نئی پیش رفت کے بعد کیا صدر مملکت اس ریفرنس پر کارروائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بہت اہم سوال تھا معزز جج کے اس بینچ کے معزز رکن کا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ اعلیٰ عدلیہ کی کسی بھی جج کے خلاف مس کانڈکٹ کے حوالے سے ریفرنس بنانے میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ریفرنس کے بعد اس پر دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر ججز پر ایسے ہی الزامات لگتے رہے تو ان کا وقار کیا رہ جائے گا۔ بہت اہم مقدمہ، بہت اہم اس کی سماعت، تاریخی مقدمہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج ان کے حوالے سے یہ سماعت جاری ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا اور اب اس موڑ کے حوالے سے جو یہ مقدمہ رخ اختیار کر رہا ہے، ہم اس پر مزید بات کریں گے، تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز قانوندان بیرسٹر حیدر وحید صاحب۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس وقت شواہد سامنے آ رہے ہیں یا جو آرگیومنٹ سامنے آ رہا ہے، جو معاملات اب سامنے آئے ہیں وہ کافی دلچسپ نظر آتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جو پھر بینچ کے اس پہ ریمارکس سامنے آئے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ایک نیا موڑ آ چکا ہے اس کیس میں۔ جی بالکل، میرے خیال سے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جو ایک چیز اس میں زیر بحث ہے اور بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ یہ جو ایسٹس ہیں، یہ مسز فائز عیسیٰ صاحبہ جو ہیں ان کے ایسٹس جو ہے وہ کس طرح سے آئے، یا کیا وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر خود اب پوچھ سکتی ہے مسز فائز عیسیٰ سے، تو پھر اس اشارہ کچھ اس طرف ہے کہ پہلے وہاں کی تحقیقات تو ہوں، وہاں پہ ہی شاید یہ بات جو ہے وہ سلجھ جائے، ان کی ایکسپلینیشن وہاں کافی ہو، ان سے کچھ جو پوچھنا چاہتی ہے ایف بی آر وہ وہاں پوچھ بھی سکتی ہے۔ لہٰذا میرے خیال سے اگر یہ اس طرف مقدمہ جو ہے رخ کرتا ہے تو شاید جج صاحبان جو ہیں وہ اس طرف بھی سوچ سکتے ہیں کہ پہلے یہ ایف بی آر کی کارروائی ہو، پھر شاید ضرورت ہی آگے ریفرنس کی میں بڑھنے کی نہ پڑے۔ شاید پریزیڈنٹ صاحب خود بھی پھر ریفرنس میں آگے بڑھنا نہ چاہیں، کیونکہ ایف بی آر کے سامنے یہ فرمائیے گا کہ اس کیس کے دوران یہ آرگومنٹ بھی آیا کہ معاملہ ہی ایف بی آر کا تھا، ایف بی آر اور جج صاحب کی اہلیہ یا ان کے اہل خانہ کا معاملہ تھا، یہ ایف بی آر ان سے براہ راست ڈیل کرتا
اور یہ جو معلومات صدارتی ریفرنس میں جاری کی گئی اس کا حصول کیسے کیا گیا، یہ ایک بہت طویل اس پر ٹائم لگایا جناب منیر ملک نے. اور یہ سب سے دلچسپ معاملہ تھا کہ آخر جج صاحب کی اتنی باریک بینی سے یہ جو معلومات اہل خانہ کی جمع کی گئی یہ آئی کیسے، اور پھر الزام لگا کہ یہ جو ہے یہ شاید غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی. دیکھیں یہ ایٹ دا ہارٹ آف دا کیس ہے، کیونکہ یہ پٹیشن جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس نہیں ہے. یہ پٹیشن ہے جو کہتی ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کی مبنی پہ دائر کیا گیا تھا. یہ میلفائڈ ریفرنس ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہیں ختم کر دینا چاہیے. تو یہ بدنیتی ظاہر وہ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تحقیقات جس طرح سے جس نوعیت کی ہوئیں، جہاں سے ہوئیں، یہ بہت غیر معمولی معاملات تھے، اور جس طرح سے ہوئیں بہت غیر قانونی معاملات تھے. اور اگر اس طرح سے تحقیقات کی گئیں تو نظر یہی آتا ہے کہ پہلے سے کچھ سوچا ہوا تھا کہ یہاں پہ کس طرح کا ریفرنس فائل کرنا چاہیے، اور اصل مقصد جو ہے وہ مس کانڈکٹ نہیں کچھ اور تھا. بہرحال اس عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے یہی آیا کہ یہ بدنیتی پہ کی بنیاد پر تو ریفرنس دائر نہیں کیا گیا ہے. تو ابھی جو اس کا پروسیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کے خیال میں؟ جس طرح سے یہ مقدمہ چل رہا ہے کتنا وقت باقی ہے؟ کیونکہ بہرحال اس کا فیصلہ جو ہوگا پھر اس کے بہت ہی دوررس اثرات ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ صدارتی ریفرنس جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا اس کا بھی تعین ہوگا کہ وہاں پہ وہ مقدمہ چلے گا، یا یہ پورا معاملہ یہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور حکومت کے لیے ایک ظاہر ہے کہ شرمندگی کا ماحول بنے گا. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کامران صاحب. اس کا جواب یہ ہے کہ پٹیشنر بہت زیادہ ہیں، صرف فائز عیسیٰ صاحب ہی نہیں ہیں. یہاں پہ پاکستان بار کاؤنسل ہے، سندھ ہائی کورٹ بار، کراچی بار، پشاور بار، دیگر بار ایسوسی ایشنز کے علاوہ دیگر آرگنائزیشنز ہیں. ان سب کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک، کیونکہ وار انہوں نے قرار اس کو دیا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، یہ جوڈیشل سسٹم کا معاملہ ہے، یہ لیگل فرٹرنٹی کا معاملہ ہے. تو لہٰذا بہت سارے پٹیشنر ہیں، اور سب کو کیونکہ سنا گیا ہے اس لیے کچھ وقت لگا ہے. ابھی تو دوسری سائیڈ سے پھر فیڈریشن نے یعنی اٹارنی جنرل نے آرگیو کرنا ہے. اور پھر یہ نہ بھولیں کہ ان پرسن لا منسٹر فروغ نسیم کو اور اٹارنی جنرل صاحب کو، انور منصور خان صاحب کو بھی یہاں پارٹی بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ الیج کیا گیا ہے کہ ان کی اپنی بدنیتی تھی جس کی بنیاد پہ یہ ریفرنس آیا ہے. لہٰذا ان کی بدنیتی کو بھی یہاں پہ سپریم کورٹ میں ایشو بنایا گیا ہے، اور ان کے دلائل بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور کم سے کم ان کو موقع ہوگا کیونکہ وہ پارٹی ہیں کہ وہ آگے اپنے دلائل بھی دیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے.